আপনি বুঝতে পারেন না বুঝতে পারেন আমি উর্দু বলবো বাংলা না বলবো مگر آپ کو سمجھنا پڑے گا جہاں سمجھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت
جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کے اس گاؤں کے ایک بہت ہی معزز نوجوان شیخ شاہنواز سلفی حفظہ اللہ نے آج کے اس پروگرام کی تاریخ تقریباً 2 مہینہ پہلے مجھ سے لی تھی، اور جب میں نے پروگرام کے لیے ٹائم دیا تب میرے سامنے کوئی مشکل، کوئی پرابلم نہیں تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ آرام سے جاؤں گا، تقریر کروں گا، پروگرام کروں گا اور بنارس واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں میں ایک مدرسے میں ٹیچر بھی ہوں، اور میری جو نوکری ہے وہ اتر پردیش گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے، اور اس نوکری میں رہ کر کے ظاہر ہے پروگرام کرنا اور سفر کرنا ایک لمٹ میں ہی پاسبل ہے۔ مجھے بڑی سختی سے منع کیا گیا کہ ابھی آپ کو کوئی چھٹی نہیں ملے گی، کوئی سفر آپ نہیں کر سکتے۔ میں نے شاہنواز بھائی کو میسج کیا کہ بھائی دیکھیے، مجھے معلوم ہے آپ کے ہاں پروگرام میں، اشتہار میں میرا نام بھی آ چکا ہے، آپ کے ہاں پردھان وکتا کے طور پر، مین مقرر کے طور پر میرا نام ہے، لیکن میرے سامنے ایسا مسئلہ ہے، مجبوری ہے، اور میری نوکری کا معاملہ ہے، آپ کسی اور کا انتظام کر لیجیے۔ شاہنواز بھائی نے کہا نہیں شیخ، آپ کو آنا پڑے گا، آپ کے نام پہ لوگ آ رہے ہیں، آپ نہیں آئیں گے ہمارے سامنے مسئلہ پیدا ہو جائے۔ آخر میں نے یہ طے کیا، کوئی راستہ جب نظر نہیں آیا تو میں نے یہ طے کیا کہ کم سے کم میں آؤں گا اور جمعہ پڑھاؤں گا، اور جمعہ کے خطبے میں وضاحت کر دوں گا کہ میرے سامنے ایسا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد میں ٹرین پکڑ کر کے بنارس چلا جاؤں گا، تاکہ جلسے کے منتظمین کے اوپر یہ ٹھپا نہ لگے کہ انہوں نے عبدالغفار سلفی سے بات نہیں کی تھی، دھوکہ دیا تھا، فراڈ کیا تھا، کم سے کم یہ داغ اور دھبا ان کے اوپر نہ لگے۔ میں نے سوچا تھا اتنی میں وضاحت کر دوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن جمعہ کی نماز کے بعد
آپ کے گاؤں کے بہت سارے نوجوان، بوڑھے اور بزرگ سب اکٹھا ہو گئے، اور سب کی زبان پر بس ایک ہی معاملہ ہے کہ نہیں شیخ آپ کو تقریر کرنا ہے۔ ہم گاؤں والے ہم چپ ہو جائیں گے، جو آس پاس سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ہم کیا جواب دیں؟ کوئی دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ صبح ہمیں کلاس بھی کرنا ہے، اور یہاں سے بنارس بہت دور ہے، 1000 کلومیٹر کے قریب ہے، راستہ بہت اچھا نہیں ہے، اور کوہرے کا ٹائم بھی شروع ہو چکا ہے۔ پھر یہ طے ہوا کہ چلو بھائی رات میں 9 بجے ہم یہاں سے تقریر کر کے نکل جائیں گے، 4 ویلر تیار رہے گی، ہم پٹنہ چلے جائیں گے، پٹنہ سے ہم ٹرین پکڑ کر کے بنارس چلے جائیں گے۔ مگر پٹنہ بھی کافی دور ہے، یہاں سے تقریباً 700 کلومیٹر ہے، رات کا سفر۔ اور ابھی آپ کو شاید معلوم ہوگا میرے ساتھ تقریباً 3-4 مہینہ پہلے اسی رات کے سفر میں بہت خطرناک حادثہ ہوا تھا۔ جن بھائیوں نے کار کی تصویر دیکھی ہوگی وہ جانتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی تھی، ورنہ حادثہ تو اتنا خطرناک تھا کہ کار کی شکل دیکھنے کے بعد کوئی یہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس کار میں کوئی زندہ بچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بس سمجھیے بہت بڑا کرم کیا اور ایک نئی زندگی دی۔ اس حادثے کے بعد میں اوائڈ کرتا ہوں اور رات کا سفر میں بہت کم کرتا ہوں بائی کار۔ میں نے جلسے والوں سے کہہ تو دیا، لیکن میں اندر ہی اندر ڈر رہا تھا رات کا سفر ہے، دقت نہ آ جائے۔ اس کے بعد بہرحال بہت منت سماجت ہوتی رہی، میرے مدرسے کے مینجمنٹ سے بات ہوئی، پرنسپل صاحب سے بات ہوئی، اور آخر میں یہ طے ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، میں کل باگڈوگرا چلا جاؤں گا، فلائٹ سے بنارس چلا جاؤں گا، اور آپ کے یہاں پروگرام میں حاضر رہوں گا، اور آپ جب چاہے تب مجھے ٹائم دیں گے، اور اس وعدے کے مطابق میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس وقت رات کے تقریباً 12 سوا 12 ہونے والے ہیں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور ہمارے وہ بھائی جنہوں نے ان جلسے کے منتظمین کو یہاں تک دھمکی دی تھی کہ اگر شیخ تقریر نہیں کریں گے تو ہم پنڈال توڑ دیں گے، میں بڑے محبت سے اور بڑے پیار سے اور بڑے پریم سے ان سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ جلسہ چندے کا جلسہ ہے، اصل مقصد جلسے کا چندہ کرنا ہے، اور چندہ جتنا ہونا چاہیے اس حساب سے چندہ کم ہو رہا ہے، یہ منتظمین بھی کہہ رہے ہیں، اور جو بنگلہ وقتہ ابھی تقریر کر کے گئے انہوں نے بھی بتایا کہ چندہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا۔ تو ہمارے وہ بھائی جو اتنے جوشیلے تھے، ٹینٹ توڑنے کی بات کر رہے تھے، اس کا مطلب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے بھائی، کہ عبدالغفار صاحب نہیں آئیں گے ہم ٹینٹ توڑ دیں گے۔ تو آئیے آپ تھوڑا اپنی محبت کا ثبوت دیجئے بھائی، اور آپ اس چندے کی کمی کو پورا کیجئے۔ یہ چندے کا جلسہ ہے، میں تقریر کتنی بھی کروں لیکن جلسہ جس مقصد کے لیے پورا ہونا چاہیے، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو جلسہ بیکار ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اور اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی طرف سے چندہ جتنا آنا چاہیے نہیں آ رہا۔ سونے کے زیورات بھی آتے ہیں جلسوں میں، چندے میں، اور عورتیں اپنے ناک کی نتھیا اور کان کی بالیاں اور گلے کا ہار بھی اتار کے دے دیتی ہیں، ابھی تک اس طریقے کا چندہ نہیں آیا ہے۔ ماؤں بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، یہ اللہ کے راہ میں آپ دے رہے ہیں، یہ دان اور یہ چندہ آپ کی آخرت بنانے کے لیے اور آپ کی جنت بنانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ آئیے اور اس نیکی کے کام میں حصہ لیجئے۔ جتنی دیر میری تقریر ہو رہی ہے جس کی جو مرضی ہے وہ لائے میرے ہاتھ پہ دیتا چلا جائے۔ میں آخر میں ان تمام دان دینے والے اور چندہ دینے والوں کے حق میں دعا کروں گا جن لوگوں نے اب تک چندہ دیا ہے اور جو دیں گے، اللہ سب کے چندے کو قبول فرمائے، اور جس ادارے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اگلے جمعہ تک اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور اور ایک روشنی عطا کرے گا۔ سورہ کہف قرآن کریم کے 15ویں پارے میں ایک سورت ہے، اور اس کو پڑھنے میں آپ کو 20 سے 25 منٹ لگے گا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے آج کس کس نے سورہ کہف پڑھی ہے، ذرا میں دیکھوں کہ آپ کے گاؤں میں سورہ کہف پڑھنے کا جذبہ کتنے لوگوں کے، ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بھی ہاتھ مجھے اٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو کیوں جلسہ کراتے ہو بھائی؟ جب آپ کے اندر اتنا آسان کام اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، قرآن کھولنا ہے، قرآن کا 15واں پارہ کھولنا ہے
اور سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے نارمل اسپیڈ میں آپ پڑھیں گے 20 سے 25 منٹ لگے گا. 20 سے 25 منٹ قرآن کی تلاوت آپ کو جمعہ کے دن کرنا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ ایک ہفتے تک اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو نور ملے گا. نور مطلب روشنی، لائٹ. اور جب اللہ تعالیٰ روشنی دے گا اس کا اثر آپ کی صحت پر بھی پڑے گا، اس کا اثر آپ کی روزی روٹی پر بھی پڑے گا، اس کا اثر آپ کے بچوں پر بھی پڑے گا. اتنی بہترین چیز اللہ کے نبی نے بتائی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ چیز پتہ نہیں ہوگی. بہرحال آج میں نے آپ کا ہاتھ اٹھوایا ہے، میں آئندہ کبھی آپ کے گاؤں میں آؤں گا اور پھر میں اسی اسٹیج سے پوچھوں گا کہ آپ نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگر 100 لوگ ہوں تو 100 میں کم سے کم 90 لوگوں کا ہاتھ اٹھنا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، جمعہ کے دن سورہ کہف ضرور پڑھا کرو. سورہ کہف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آئیے پہلے اس آیت کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، اس کا انواد دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن کا 15واں پارہ سورہ کہف کی آیت. اور میں یہ بھی بتا دوں، تقریر تو میں جو کروں گا، تقریر کے آخر میں 15 سے 20 منٹ کا ٹائم سوال و جواب کا بھی ہوگا. آپ کے پاس کوئی سوال ہو آپ لکھ کر کے پرچی پہ بھیج دیں. اگر آپ کو اردو لکھنا نہیں آتا ہے آپ اسٹیج پر آئیں، کسی انتظامیہ کے کان میں آپ دھیرے سے بول دیں. عورتوں کی طرف سے بھی کوئی سوال ہو آپ پرچی پہ لکھ کے بھیج دیں. انشاءاللہ سوال اگر مناسب ہوا اور بیان کرنے کے لائق ہوا تو اس سوال کا جواب بھی دیا جائے. یہ شمبھو جھا غیر مسلم ہے، یہ کسی غیر مسلم بھائی نے، شمبھو جھا بھائی نے یہ 500 روپے کا چندہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول کرے. تو میرے بھائیوں، یہ سورہ کہف کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے، بڑی اہم بات بتائی ہے. آپ نے بوجھتے پارے نہ بوجھتے پارے، ہمیں اردو بولبو بنگلہ نہ بولبو، مگر آپ کو سمجھنا پڑے گا. جہاں سمجھ میں نہ آئے آپ تھوڑا اشارہ کر دیجئے، میں اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کر دوں گا انشاءاللہ. خوب سمجھتے ہیں الحمدللہ. سنتے ہیں عورتیں نہیں سمجھتی ہیں، ہے نا، عورتیں تھوڑا کم سمجھتی ہیں. چلیے آپ لوگ سمجھ کے اپنی گھر والی کو سمجھا دیجئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بڑی اہم بات بتائی ہے. کیا بتائی ہے؟ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی قل کہا جائے، قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو، اور جب قل کہا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے کوئی بات کہلوا رہا ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے بڑے خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں. سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے، سب سے زیادہ عمل کے حساب سے خسارے میں کون لوگ ہیں، گھاٹے میں کون لوگ ہیں، نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نیک عمل کر کے آئے ہوں گے، نماز پڑھ کے آئے ہوں گے، روزہ رکھ کے آئے ہوں گے، زکوٰۃ دے کر کے آئے ہوں گے، حج کر کے آئے ہوں گے، بہت سارے نیکی کے کام کر کے آئے ہوں گے، اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، مگر ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں شمار نہیں کی جائے گی. ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں برباد کر دی جائے گی. ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے اکاؤنٹ میں گنی نہیں جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں، آپ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، کسان لوگ ہیں، دھان کی کھیتی آپ کرتے ہیں، مکئی کی کھیتی آپ کرتے ہیں. میں تو شہر میں رہتا ہوں، میں کھیتی کی باریکیوں کو نہیں جانتا ہوں، مگر آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ایک کسان جو کھیت میں محنت کرتا ہے اور زمین کو پہلے تیار کرتا ہے، جوتائی کرتا ہے، اس کے بعد جہاں جس موسم میں جتنا بیج ڈالنا ہے وہ بیج ڈالتا ہے. اس کے بعد جب پیداوار کے تیار ہونے کا ٹائم آتا ہے وہ اپنی پیداوار کو، اپنی فصل کو کاٹتا ہے.
یہی کھیتی کا پروسیس ہے، یہی طریقہ ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو وہ کسان کتنا بڑا بد نصیب ہوگا، وہ کتنا بڑا بدقسمت کسان ہوگا جو کھیتی بھی کرتا ہے، جو محنت بھی کرتا ہے، جو اپنے کھیتوں کو تیار بھی کرتا ہے۔ ساری محنت کرنے کے بعد جب فصل کے کاٹنے کا ٹائم آتا ہے، جب پیداوار کے کاٹنے کا ٹائم آتا ہے، اس کی پوری کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ اس کسان کے دل سے پوچھو اس کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ جس نے محنت نہیں کی، جس نے کام ہی نہیں کیا، اس کو کوئی پھل نہیں ملا، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جس نے محنت کی، جس نے کام کیا، اس کو پھل نہیں مل رہا ہے، سوچو میرے بھائی اس کے دل پہ کیا گزری۔ اللہ فرما رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے نبی سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے گھاٹے میں وہ لوگ ہیں، نقصان میں وہ لوگ ہیں جو نیکی کا کام تو کرتے رہے مگر ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے کام نہیں آئی، ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کیا نیکی نہیں لکھی گئی۔ یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کو ایک نہ جانا، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، جنہوں نے نبی کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ ان کے تمام اعمال دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اور قیامت کے دن ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں لکھا جائے گا۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے خطرناک ترازو جو ہوتا ہے وہ سونار کا ترازو ہوتا ہے۔ سونار کے پاس جو ترازو ہوتا ہے، ہماری مائیں بہنیں جو ناک میں نتھیا پہنتی ہیں، اس ترازو پر رکھ دو تو اس ترازو پر ناک کی نتھیا کا بھی وزن سامنے آ جاتا ہے۔ عورتیں کان کے اندر جو معمولی سی وہ بالی پہنے رہتی ہیں، اس کو بھی ترازو کے اوپر رکھتا ہے سونار تو اس کا بھی وزن سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا جو ترازو ہوگا، سونار کا ترازو بھی اس ترازو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جانتے ہو اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے اگر کوئی عمل کیا ہوگا ہمارے ترازو کے اوپر سامنے آ جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ میرے بندو جب تمہارا حساب ہم لیں گے، ہم تو ایک ایک چیز کا حساب لیں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہم سے چھپ نہیں سکتی۔ اللہ کے ترازو پر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ کے برابر بھی تم نے کوئی نیکی کی ہوگی، اللہ کے ترازو پر تم دیکھ لو گے۔ ایک ذرہ کے برابر تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اللہ کے ترازو پر اس کو بھی تم سامنے دیکھ لو گے۔ لیکن کچھ ایسے بدنصیب ہوں گے جن کی کوئی نیکی اللہ کے ترازو پر شو ہی نہیں ہوگی، ان کی پوری نیکی زیرو ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہی میری آج کی تقریر کا عنوان ہے، یہی میرے وقتویہ کا وشے ہے، میرے تقریر کا ٹاپک ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کے لیے دیمک کا کام کرتی ہیں، جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہیں، جو ہماری نیکیوں کو نشٹ کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ قرآن کا 30واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے ہل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اے نبی کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر آئی، وہ قیامت کے جو چھا جائے گی؟ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی کیا آپ کے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر آئی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے، بڑے سہمے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں سے لگ رہا ہوگا یہ بڑے ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔
وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ دنیا میں بہت سارا عمل کر کے آئے ہوں گے، بہت ساری نماز پڑھ کے آئے ہوں گے، بہت سارا روزہ رکھ کے آئے ہوں گے، یہ راتوں میں تہجد پڑھ کے آئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، یہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا تسلا نارن حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، یہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکی کرنے والے بھی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، جو نیکی کر کر کے تھک چکے ہوں گے وہ بھی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے میرے بھائی؟ نیکی کر کے آدمی جہنم میں جائے گا، وہ کون بدنصیب انسان ہوگا؟ یہی مجھے آج کی تقریر میں آپ کو سمجھانا ہے اور آپ کو میسج. اور آگے بڑھیے، قرآن کا 8واں پارہ کھولیے. اللہ فرماتا ہے، قرآن کا 19واں پارہ کھولیے، اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو قیامت کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، بس ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے. فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین. اے کافرو، اے مکہ کے کافرو، تم کہتے ہو ہم فرشتے کو دیکھ لیں گے تو ایمان لے آئیں گے. ذرا یاد کرو، جب تمہاری موت کا ٹائم آتا ہے، جب تم مرنے کی کگار پہ پہنچتے ہو، موت کا فرشتہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور تم موت کے فرشتے کو دیکھتے ہو، لیکن تم ڈر جاتے ہو. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور تم کہتے ہو کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم فرشتے کو بھگانے لگتے ہو. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اے قیامت کا انکار کرنے والو، اے میرے نبی کا انکار کرنے والو، ہم تمہاری تمام کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیں گے، اڑا دیں گے. اللہ تعالیٰ ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ کرے میرے بھائی جن کی نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دے. آئیے ہم ایک ایک کر کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں کیا ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہماری نیکیوں کے لیے سب سے بڑا زہر ہے وہ کیا ہے؟ شرک کرنا. اگر ایک مسلمان شرک کر کے اللہ کیا جا رہا ہے، مشرک ہے وہ، اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کر کے سر جھکایا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرا ہے، اللہ کے ساتھ اگر اس نے شرک کیا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، مشرک کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں.